خدمت خلق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام و افراد کی ترقی کا انحصار علم و تعلیم پر ہے، اس لیے معاشرہ اپنے نظام تعلیم کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ مطالعہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماضی میں علم و فنون کی ترقی کے لیے علماء اور مفکرین نے زبردست محنت و کوشش کی۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ ایک ہی معیار رہا ہے، یعنی اہلیت و قابلیت۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہماری درسگاہوں اور اساتذہ کو ایک مقام حاصل تھا اور پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی تھی۔ ان اداروں کی بدولت مختلف شعبے ہائے حیات میں ایجادات، تحقیقات، اختراعات اور انکشافات کو آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے اور ان میں اکثر نظریات و حقائق کو رد نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ استاد غور و فکر میں آزاد تھے اور درسگاہ نصاب سازی میں آزاد تھی۔ ادارے مالی وسائل سے آزاد تھے اور حکومت ان اداروں میں مداخلت کرنے کی بجائے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ لیکن آج ہمارے تعلیمی ادارے لکیر کے فقیر ہیں، حکومتی نصاب پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور ہیں۔ موجودہ نظام تعلیم غور و فکر، مشاہدہ اور تجربے کی بجائے طلبہ کو رٹنے اور تقلید کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ ادارے مالی مجبوریوں کے باعث بے بس ہیں۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے۔ اکثر نجی و سرکاری ادارے تعلیم نگرانی کے حقیقی ثمر سے بے بہرہ ہیں۔ اس وقت تو ہمارے ہاں تعلیمی ڈھانچے میں غیر پیشہ ورانہ افراد کی کثیر تعداد قابض ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نئے منصوبوں پہ بے ہنگم انداز میں غیر ملکی امداد کا کثیر سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ نئی حکومتوں کا سابقہ تعلیمی پالیسیوں سے لا تعلق ہونا اور خود نئی متفقہ پالیسی کے وجود کے بغیر نظام تعلیم چلانا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ شاید ان سوالوں کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملے، البتہ یہ بات روز روشن کی طرح سب پہ عیاں ہے۔ ہماری حکومتوں کی ناقص پالیسیاں تعلیمی پسماندگی کی اصل وجہ ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کا اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں شرح خواندگی انڈونیشیا، ملائیشیا، بھارت، سری لنکا، ایران اور ترکی جیسے ممالک سے بھی کم ہیں۔ گویا ہم آزادی سے لے کر آج تک قوم کے صحیح نظام تعلیم دے ہی نہیں سکے، ایسا نظام تعلیم جس کے تحت ملک تعلیمی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ ملک عزیز کا موجودہ تعلیمی نظام کئی ایک مسائل سے دوچار ہے، جن کی وجہ سے تعلیمی شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ان میں چند ایک مسائل کو ذیل کی سطروں میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔